تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کے حوالے سے سر یہ بتائیے گا کہ جو ریٹ لگی ہوئی تھی اس کے حوالے سے ان کو سنا ہی نہیں گیا یا منسوخ کر دی گئی؟ نہیں آئی، ان کو بہت اولین سب سے پہلے اپنے قائد کے لیے ریٹ دائر کرنی چاہیے تھی، تو پارٹی نے اس کو دائر کرنے میں بڑی دیر کر دی، اور اب یہ نہیں مجھے بات معلوم کہ پارٹی نے کی ہے یا کسی درد مند نے خود ہی کر دی ہے، کیونکہ یہ بہت لمبے وقت کے لیے نہ حق کو دبایا جا سکتا ہے اور نہ اتنے سارے لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے کہ ایک بات کا کریڈٹ آپ ضرور دیں گے تحریک لبیک حوصلہ کے کارکنان کو کہ مشکل وقت میں ظلم و ستم سہ کر بھی ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے، بالکل کریڈٹ دیں گے۔ لاسٹ پہ یہ بھی بتائیے کہ ٹرائل شروع ہو گیا؟ 6 یا 7 ایف آئی آر کے ٹرائل شروع ہیں، ٹوٹل میرے خیال ہوگی 35 کے قریب ایف آئی آرز ہیں، 7-8 کے ٹرائل ہیں، باقیوں کے ہونے والے ہیں، اور ٹرائل بڑے مزیدار ہوں گے۔ ایک ہی بندے کو 10 کا ڈالا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں کاشف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاشف رضا جرنلسٹ، اور میرے ساتھ موجود ہیں احسان علی عارف ایڈوکیٹ صاحب، سینئر قانون دان ہیں۔ آج سر سے ہم سوال کریں گے تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کے حوالے سے۔ ہائی کورٹ میں ان کے لیے ایک ریٹ دائر کی گئی تھی، ہیبیس ریٹ، 3 ماہ ہو گیا ویسے، لیکن کوئی بھی اس پہ سنوائی نہیں ہوئی ابھی تک۔ ابھی 3 جون کو دوبارہ سے لاہور ہائی کورٹ میں تاریخ تھی اس حوالے سے، تو ہم سر سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا بنا، کیا اس کو منسوخ کر دیا گیا، جج نے سنا ہی نہیں؟ اس حوالے سے ہم سر سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت جی بھائی جان، اللہ کا شکر۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو ریٹ لگی ہوئی تھی اس کے حوالے سے ان کو سنا ہی نہیں گیا یا منسوخ کر دی گئی؟ سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں ہیں۔ 3 جون کو میں تو ذرا کم دیکھتا ہوں سوشل میڈیا، آپ کو پتہ ہے۔ میری بھی ایک ریٹ لگی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، تو مجھے ایک سیکورٹی والا ملا جو لاہور ہائی کورٹ میں اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس نے کہا جی آج طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس علامہ سعد رضوی صاحب کی ہیبیس پٹیشن لگی ہوئی ہے، تو میں نے کہا چلے میں جوائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو کیونکہ اس کا ٹائم تھوڑا لیٹ تھا، میں اپنے کاموں میں لگ گیا، جا تو نہیں سکا، لیکن مجھے جب میں نے کال کی اور پوچھا کہ کیا بنا، تو انہوں نے کہا جی وہ لسٹ کینسل ہو گئی ہے، یعنی انہیں سنا ہی نہیں گیا۔ تو جس سے سوشل میڈیا پہ لوگ چلا رہے ہیں کہ جج نے سننے سے انکار کر دیا، تو میرا خیال ہے ایسا سچ نہیں ہے یہ، بلکہ وہ لسٹ کینسل آفس کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں جج صاحب کی ڈائریکشن تھی نہیں تھی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جج جب سننے سے انکار کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کیس جج کے سامنے پیش ہوا، وکیل صاحب بھی پیش ہوئے، اس نے جب کیس کی نوعیت دیکھی تو کہا کہ آئی ایم سوری، میں اسے نہیں سن سکتا، اسے کہیں گے جج نے انکار کیا۔ اگر جج نے اسے ٹیک اپ ہی نہیں کیا، جج کے سامنے فائل ہی نہیں آئی، اور پیچھے سے جو لسٹ آفس سے ایشو ہوئی اور وہ لسٹ کینسل ہو گئی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جج نے سننے سے انکار کیا، ادروائز کی وجہ ہو سکتی ہے، اور ادروائز وجہ اللہ رسول جانتے ہیں بہتر کیا ہے۔ اور سر جن جج صاحب کا آپ نے نام لیا ہے، یہ انہی کے پاس لگی ہوئی تھی یا جج چینج ہو گیا تھا؟ نہیں، پہل یہ جسٹس فاروق اعظم صاحب کے پاس لگی تھی، انہوں نے البتہ میں نے سنا ہے کہ معذرت کی تھی، پھر یہ چلی گئی مسٹر جسٹس جواد ظفر صاحب کے پاس، کچھ ہیئرنگس ان کے پاس ہوئی، پھر کافی مہینے تو یہ ایک ڈیٹ ہی نہیں لگی، اب یہ ان کے پاس لگی تھی، تو انہوں نے شاید واپس انہیں جج صاحب کے پاس چلی جائے، انہوں نے ان کو پہلی دفعہ ہیئرنگ کی تھی، ٹھیک ہوگا، تو یا ان کی شاید اویلیبلٹی نہ ہو تو ان کے پاس لگی ہوگی، لیکن ہیبیس ریٹیں اتنی لمبی چلتی نہیں ہے۔ ہمارا تجربہ جو ہمارا یہ داڑھی ہم نے سفید کی اسی فیلڈ میں، تو ہیبیس کا فیصلہ ہوتا ہے 2, 3, 4 تاریخوں میں میکسیمم بندہ پروڈیوس ہو جاتا ہے۔ جب ہم نے شہدا کی تھی تو اب اتنی لمبی تھوڑی چلی تھی، جی صحیح، ایک دن کی ڈیٹ پڑتی تھی، یا زیادہ 1 ہفتے کی، تو اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ تو چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ریٹ فائل ہی بڑی دیر سے کی گئی، اور پھر اسے ویجیلنٹلی نہ تو فالو اپ کیا جا رہا ہے اس کو، اور نہ ہی سرکار اس میں کوئی سنجیدہ نظر آتی ہے۔ اب کیا کیوں کیسے اندر خانہ کیا معاملات ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے بڑی زیادتی نظر نہیں آئی۔ ان کو بہت اولین سب سے پہلے اپنے قائد کے لیے ریٹ دائر کرنی چاہیے تھی، تو پارٹی نے اس کو دائر کرنے میں بڑی دیر کر دی، اور اب یہ نہیں مجھے بات معلوم کہ پارٹی نے کی ہے یا کسی درد مند نے خود ہی کر دی ہے، کیونکہ یہ کارکن بھی محبت کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی پرسنل انیشیٹو ہو سکتا ہے کسی کا، یا پارٹی کا فیصلہ ہے، مجھے اس بارے میں کچھ کنفرم نہیں ہے۔ پارٹی کا فیصلہ کیا تو کس نے کیا ہے یہ بھی میں کچھ نہیں بتا سکتا، اور پارٹی کے فیصلے کون کر رہا ہے میں نہیں بتا سکتا، اور پارٹی کی کہیں میٹنگ ہوتی ہے میں نہیں بتا سکتا۔
یعنی مجھے نہیں پتا، مطلب بتا سکتے صاحب یہ مت سمجھیے گا کہ مجھے پتا ہے تو میں بتانا نہیں چاہ رہا، مجھے پتا نہیں ہے پتہ نہیں. کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. اور یہ وہ خاتون کراچی کی ہے، اس نے دائر کی ہے، اس نے کس پرسنل کیپیسٹی میں کی ہے، کسی کے کہنے پہ کی ہے، کیا واللہ رسول عالم بالصواب. زیادتی والی بات بالکل ایسے ہی. کہ اتنے بڑے کیس کو اتنا اس انداز میں پہلے تو اہمیت نہیں دی گئی، غیر سنجیدگی سے دیکھا گیا. ریٹ فائل کرنے میں 4.5 مہینے لگا دیے گئے. جب ریٹ فائل ہوگی تو اس کو سنجیدگی سے پرسو نہیں کیا گیا. اور وہ ایک سیٹلڈ پرنسپل آف لا ہے. میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ شاید آپ کے پروگرام میں کہا ہے کہ لاز آلویز سپورٹ ویجیلنٹ ناٹ انڈولنٹ. قانون کا مجوزہ اصول یہ ہے کہ قانون اس کو سپورٹ کرتا ہے جو ویجیلنٹ ہو، جو خود بڑا تیز ترار ہو، زیرک ہو، اور خود جسے اپنے حقوق کی فکر ہو. اور جسے خود ہی فکر نہیں ہے تو پھر لاز بھی اسے سپورٹ نہیں کرتا. بقول شاعر خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ قانون قدرت بھی یہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کے لیے خود کوشش نہیں کریں گے، خود ویجیلنٹ نہیں ہوں گے، تو دوسرا کوئی شخص بھی آپ کو اس طرح سے آپ کے ساتھ ویجیلنٹ یا اس کے طرح سے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا. تو اس معاملے میں بہرحال یہ ہوا ہے، اور تحریک کے معاملے میں یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر جی، ایک مطالبہ جو ہے نا وہ بڑا زیادہ ہوتا ہے، آپ کی ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ سر جی آپ کیوں نہیں کر رہے اس معاملے کو ہینڈل، آپ خود آگے آ جائیں، اس معاملے کو سعد رضوی کو، نصر رضوی کو دیکھیں، اس کیس کو، مسجد کے کیس کو دوبارہ سے دیکھیں، آپ ہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے جو میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں. لیکن میں یہ بات متعدد مرتبہ کر چکا ہوں کہ ہم بحیثیت وکیل، ایک تو ہمیں اپنی ڈومین کا بھی اندازہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میں شروع سے یہ مختلف مذہبی تنظیموں سے وابستہ رہا ہوں، خاص طور پر اہل سنت کی سیاست کو بڑی قریب سے سمجھتا ہوں. اور میں نے خود ایم پی اے کا الیکشن لڑا ایک سنی تنظیم کی طرف سے، تو میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں. تو میں اس لیے عام وکیل نہیں ہوں کہ میں اپنی کوئی شہرت ورت کا مجھے کوئی چسکا نہیں ہے. میں صرف اصولی بات کرتا ہوں، اور جس معاملے میں آپ کی عزت پہ حرف آنے کا اندیشہ ہو تو میں کام چھوڑ دیتا ہوں. میرا اصول ہے، عزت مجھے سب سے اپنی پیاری ہے. جب میں اپنی ناموس کی حفاظت نہ کر سکوں تو میں کسی اور کی ناموس کی کیا حفاظت کروں گا. تو اس طرح کے معاملات میں مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کودنا چاہیے. کارکنان کا میں شکر گزار ہوں، لیکن اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھیں جی، ریسپیکٹ دینے سے ریسپیکٹ ملتی ہے. میں نے ایشو ریز کیا، شہداء کا کیا، مسنگ پرسن کا کیا، ویئر واز دا پارٹی؟ میرے پیچھے کیوں کھڑی نہیں ہوئی؟ میں بات کئی دفعہ کر چکا ہوں. مجھے اس پہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس اہم ترین ایشو پہ کھڑے نہیں ہوئے. کھڑا ہونا چاہیے تھا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سنجیدہ فکر حلقوں کے سامنے آنا چاہیے، اور یا پھر جو پارٹی کا سنجیدہ فکر حلقے ہیں انہیں ڈھونڈنا چاہیے کوئی بندہ جو ان کے لیے کھڑا ہو. وہ ان لوگوں میں ہو سکتا ہے جو پارٹی میں اب نہیں ہے، کیونکہ علامہ خادم حسین رضوی کے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں، نظریاتی ہیں، ان کے بڑے قریب تھے، جو نئی رجیم یا سعد رضوی صاحب کے آنے کے بعد وہ کارنر ہو گئے یا کر دیے گئے. تو جو پارٹی کے سنجیدہ حلقے ہیں انہیں ان لوگوں کو اپروچ کرنا چاہیے، انہیں آگے لانا چاہیے، انہیں کہنا چاہیے کہ آپ لیڈ کریں، کیونکہ وہ بہرحال منجے ہوئے لوگ ہیں، اور بابا جی علیہ رحمہ کے قریبی ساتھی، ان کے مزاج شناس اور جاننے والے ہیں، اور بہت مخلص، اور آپ سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ حالات سے آگاہ ہیں. یہ نئی رجیم جو نئے لوگ آئے تھے نا، جذباتی، اور ان کو تجربہ نہیں تھا، علامہ خادم رضوی کے ساتھ بہت قربت نہیں تھی، ان کو سرو نہیں کیا ہوا تھا. اس طرح ہمارے وکلا میں بھی ایسے ہی ہیں. ہم بابا جی رحمہ کے قریبی ساتھی ہیں، ہمیں بہت سارے معاملات کا پتہ ہے جو نئے آنے والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ سر نعرے لگا کے جو ہے نا جوش و جذبے میں آگے آ گئے. تو ان لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے، کوئی پرانا بندہ جو بابا جی کا قریبی ساتھی ہو، کوئی بزرگ آدمی ڈھونڈے، اس کو آگے لائیں. سر جی اسی سے میں ریلیٹڈ کروں گا، آپ کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں تو کہاں تک پہنچا وہ سلسلہ؟ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جو میری ملاقاتیں، ان کا کرکس آف آل میٹنگز یہ ہے کہ کچھ ہونا چاہیے. ہر آدمی، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار زیادہ لمبے کی خاموشی میں کھا جائے گی، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اور کیسے کرنا چاہیے اس پر البتہ جو ہے نا وہ بات کی جانی چاہیے. ہم کر بھی رہے ہیں. میں اسلام آباد بھی گیا تھا، وہاں بھی ہم نے کل ڈسکشن کی. کیسے کرنا چاہیے یہ ایک سوال ہے. ناظرین کے پاس یہ موقع ہے کہ اس میں اپنی سجیشن دیں، مجھ سے رابطہ کریں، میرے نمبر پہ کریں، آپ سے رابطہ کر لیں، آپ کے چینل پہ کامنٹ کر لیں، ڈائریکٹ رابطہ کریں، وہ بتائیں، اپنی تجاویز دیں کیسے ہونا چاہیے. ہوگا ضرور انشاءاللہ. بہت لمبے وقت کے لیے نہ حق کو دبایا جا سکتا ہے، اور نہ اتنے سارے لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ اس ایک بات کا کریڈٹ آپ ضرور دیں گے دیکھ لبا کہ رسول اللہ کے کارکنان کو، کہ مشکل وقت میں ظلم و ستم سہ کر بھی ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے. بالکل کریڈٹ دیں گے. یہ میں قیادت کو نہیں دینا چاہتا، میں کارکنان کو ضرور دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور
قیادت کو بھی جو اس کے مستحق ہوں گے یقیناً ہم انہیں بھی کریڈٹ دیں گے، لیکن کارکنان کو میں دونوں ہاتھوں سے سیلوٹ کرتا ہوں. اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے جذبوں کو سلامت رکھے، جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کرے. میں ان پہ ذاتی طور پر بڑا مطلب ان کا فین ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں بہت خوش رکھے. ایسے ایسے غریب لوگ بیچارے جن کے پاس آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی وسائل نہیں ہیں، لیکن وہ دین کے لیے ان کا جذبہ آسمان کو چھو رہا ہے. اچھا سر جی، لاسٹ پہ ایک مسجد کے حوالے سے تو اب بات کرنے لوگوں نے چھوڑ دی اس حوالے سے. سر جی بتائیے کہ مسجد کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ کوئی ریٹ چل رہی ہے مسجد کے حوالے سے؟ نہیں. یہ تو پھر سوال ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ جب میں مسجد کی ریٹ کر کے مسجد لے کھڑا ہوا تھا اور میں نے اس ایشو کو بڑی تیزی کے ساتھ ریز کیا تھا اور معاملات حل کی طرف تھے، اور انہوں نے ٹانگ اڑائی اپنے بیچ میں اور معاملات خراب کیے، یہ سوال تو ان سے کیا جانا چاہیے. میں تو دیکھیں، میں نے اپنے پہلے کہہ دیا کہ میں پھر جب معاملات خراب ہو تو مجھے کسی سے ذاتی انات یا ذاتی لڑائی نہیں لڑنی. میرا کام اللہ رسول کے لیے، ٹھیک ہے نا، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے، میرا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور الحمدللہ میں اس پہ قائم ہوں. ابھی جہاں میری ضرورت ہوگی میں اپنے انا کے بغیر اس کے لیے حاضر ہوں گا، لیکن جہاں پر جو ہے نا لوگ اس کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں، وہ اپنے ہوں یا بیگانے، تو میں بھائی دور سے سلام کرتا ہوں، قالوا سلامہ. پھر مجھے ایسے جاہلوں کے متھے نہیں لگنا ہے. ابھی بھی سنجیدہ پارٹی سنجیدگی سے کہے گی تو الحمدللہ بحیثیت وکیل ہم اس کا بھی حل نکالیں گے. لیکن اگر کوئی اس کو رانگ وے میں ٹریٹ کرے اور ہمیں کہے جی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شخص غلط جا رہا ہے، کہا جی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، دیکھیں جی ایسا نہیں ہو سکتا. پھر جو بندہ صاحب علم ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کہاں کھڑا ہونا چاہیے کہاں نہیں. بدھو آدمی ہوتا ہے اس کو جدھر مرضی ہاں کے، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی صحیح فوٹنگ پہ کوئی کیس ہوگا، میں اس پہ وکیل نہ بھی ہوا تو آئی ول بی دیئر. لیکن جب میں خود کیس ریڈ کروں گا، پڑھوں گا کہ یار اس میں لیکوناز ہیں، بہت ساری چیزوں میں ڈنڈی ماری گئی ہے، تو پھر میں کھڑا نہیں ہوں گا، نیور ایور. ٹھیک ہو گیا. سر جی مسجد کے حوالے سے یہ ہے کہ کیا اندر خطے کوئی معاملات بھی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کہ چلو امام ہم اپنا لگا لیتے ہیں، یار مسجد کھول دو، کوئی آپ نے اس طرح کی کوئی کوشش کی ہو؟ میں کیوں کروں گا اندر کھاتا؟ میں کوئی پارٹی کا اس حوالے سے نیگوشیٹر ہی نہیں ہوں، نہ میں مذاکرات کار ہوں، نہ میں مذاکرات کار ہوں، نہ نیگوشیٹر ہوں، اور نہ پارٹی نے مجھے رابطہ کمیٹی کا ممبر بنایا ہوا ہے، نہ پارٹی نے مجھے اس حوالے سے مینڈیٹ دیا ہے. بھائی پارٹی ہے، بہت بڑی پارٹی ہے، اور نو ڈاؤٹ تیسری بڑی سیاسی قوت ہے. میں آبیل مجھے مار، میں ان کے ہاں مظلوموں کی بات ہے، میں کھڑا ہوں. بیک اینڈ پہ نیگوشیشن کرا میرا کام نہیں ہے، میرا کام عدالتوں میں لڑنا میرا کام ہے. ہاں پارٹی مجھے نیگوشیشن کے لیے کہے یا مجھے امپاور کرے یا مجھے اختیار دے تو کروں گا، ورنہ نہیں. مطلب نہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کا میں کبھی بھی شوق نہیں رہا. لاسٹ پہ یہ بھی بتائیے کہ ٹرائل شروع ہو گیا سر جی لوگوں کے؟ 6 یا 7 FIR کے ٹرائل شروع ہوئے ہیں. ٹوٹل میرا خیال اور کی 35 کے قریب FIRs ہیں. 7-8 کے ٹرائل ہیں، باقیوں کے ہونے والے ہیں، اور ٹرائل بڑے مزیدار ہوں گے. ایک ہی بندے کو 10 جگہ ڈالا ہوا ہے. وہ چھلاوے ہیں کہ ایک جگہ وہ شادرہ میں موجود ہے، پھر وہ چھونی میں بھی موجود ہے، پھر وہ جو ہے نا نواب ٹاؤن تھانے کے دودھ میں موجود ہے، پھر وہ فیکٹری ایریا میں موجود ہے. بڑے عجیب طریقے سے انہوں نے، مقصد میں ایک ہی سمجھتا ہوں کہ بس یہ ریاستی جبر ہے اور مس یوز آف اتھارٹیز ہے، مس یوز آف لاز ہے. قانون کے مطابق بہت ساری چیزیں نہیں ہو رہی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نکالے بندے بھی آپ کے مارے اور پرچے بھی آپ پارو؟ ظلم ہے، ظلم، سراسر ظلم ہے. اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے، کبھی نہ کبھی ظلم کا حساب ضرور ہوگا انشاءاللہ.